ہمارے جتنے بھی آج کی اس محفل کے اندر مہمان حضرات ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میری ملت کے جتنے علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا، لیکن ان سب کے لیے میں یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں، خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے بسم اللہ۔ حضرت آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ ویلکم، خوش آمدید، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مال والے حضرات تو اپنا مال دے کر سخاوت کرتے ہیں، تو باقی ہم غریب کیسے سخاوت کریں اور سخی بنیں؟ تو فرمایا ہم اپنی زبان سے سخی بن سکتے ہیں کہ جب ذکر خدا بھی کریں اور ذکر مصطفیٰ بھی کریں۔ آواز کمزوروں والی ہے، ذرا جوانوں والی سنائی جائے۔ ذکر خدا بھی کیا کریں اور ذکر مصطفیٰ بھی کیا کریں، بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی الصلاۃ، فرمایا لوگوں میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے کریم نے فرمایا، فإن صلاتکم علی زکاۃ لکم، جو تم مجھ پر درود پاک پڑھو گے یہ تمہارے لیے تمہاری زکوٰۃ ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شارحین حدیث نے پھر اس سوال کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ مال سے زکوٰۃ ادا کرے تو مال برکت ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ درود پڑھتا ہے تو بندے کی زبان اور جسم اور روح یہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے ضرور یہ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل ایک آواز کر دیجئے۔